بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام سلام یا حسین کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری، اور ہم بات کر رہے ہیں کربلا والوں کے حوالے سے مسلسل یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک میٹرو ون نیوز کی یہ عظیم محرم الحرام ٹرانسمیشن، اور اس میں ہم کربلا والوں کے حوالے سے، تاریخ کربلا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اور موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ ہم بات کر رہے ہیں یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم تک جاری رہنے والے اس پروگرام جو سلام یا حسین میں، جس میں خواتین موجود ہوتی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ موجود ہوتی ہیں بلکہ اپنی مختلف نکات فکر کو ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ میں اب تعارف کراتی چلوں اپنے مہمانان گرامی کا۔ میری پہلی مہمان ہے محترمہ عارفہ رضوی صاحبہ، السلام علیکم۔ میری دوسری مہمان ہے محترمہ شہر بانو حیدر صاحبہ، السلام علیکم۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گی 6 محرم کے حوالے سے، کیونکہ آج حضرت علی اصغر سے منسوب یہ دن ہے، تو لہٰذا شہزادہ علی اصغر کا کردار بحیثیت ایک مجاہد آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ڈاکٹر ثروت عسکری، آپ نے ایک سوال کیا ہے مجھ سے کہ بحیثیت مجاہد کے شہزادہ علی اصغر کا کیا کردار ہے۔ مجاہد اس کو کہتے ہیں کہ جو جنگ کرتا ہے، جو میدان وغا میں آتا ہے۔ اچھا، ہم اگر ابتدائی آفرینش سے لے کر کے آج تک کی تمام جنگوں کو دیکھیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی کہیں جنگ لڑی جاتی ہے تو اس میں جب سپاہیوں کا انتخاب ہوتا ہے تو اس میں ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، اس میں بہت ساری باتوں کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے سپاہیوں کے انتخاب میں، کہ سپاہیوں کی فزک، ان کی عمر، ان کا قد و قامت، یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ شہزادہ علی اصغر کا وجود جو ہے وہ ایک دلیل ہے کہ امام علی مقام حسین علیہ السلام کسی لشکر کشی کے لیے نہیں آئے تھے۔ امام علی مقام جو تھے کسی جاہ و منصب، کسی زمین کے لالچ، کسی بھی دنیاوی غرض سے نہیں آئے تھے، کیونکہ اگر وہ کسی دنیاوی غرض سے آتے تو ان کے ساتھ جتنے بھی مجاہد ہوتے وہ ایسے ہی ہوتے کہ جو کرائٹیریا دنیا عالم میں سپاہیوں کے لیے ہوتا ہے، کہ سپاہیوں کی فزک بھی دیکھی جاتی ہے، ان کے قد و قامت دیکھے جاتے ہیں، ان کی قوت، ان کی طاقت دیکھی جاتی ہے۔ یا امام علی مقام حسین علیہ السلام کے اس چھوٹے سے فرزند شہزادہ علی اصغر نے یہ ثابت کر دیا کہ کربلا کی جنگ ایک بڑی منفرد جنگ، اور وہ جنگ کہ جو صرف اور صرف حق کی بقا کے لیے لڑی گئی۔ اس جنگ میں مجاہد ہمیں نظر آتے ہیں کہ ایک پیر سن بھی ہے اور ایک 6 ماہ کا بچہ بھی ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ دلیل ہے امام علی مقام حسین علیہ السلام کے حق میں، اگر دنیا سمجھنا چاہے کہ امام علی مقام حسین علیہ السلام کے اس ننھے سے مجاہد نے یہ ثابت کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کسی جنگ کی غرض سے نہیں آئے تھے، بلکہ جنگ کا نقشہ اپنے آپ بن گیا تھا۔ یہ طاغوتی قوتوں نے آپ کے اوپر یلغار کی تھی جو یہ جنگ ہوئی۔ بے شک۔ اچھا، حضرت علی اصغر کے عظیم کردار میں ہمیں ان کی والدہ کا ایک عظیم کردار نظر آتا ہے، یعنی بی بی ام رباب کا کردار۔ تو یہ جو ایک عظیم کردار ہمیں مقتل کربلا میں نظر آتا ہے، آپ کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، جہاں تک بی بی ام رباب کے کردار کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، تو کسی بھی بچے کی شخصیت کی تشکیل میں اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نا نام و نسب بڑی اہمیت رکھتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ نام و نسب بڑی اہمیت رکھتا ہے اس حوالے سے کہ ماں باپ جیسے ہوتے ہیں بچے میں خصوصیات ضرور آتی ہیں، اور آج میڈیکل سائنس بھی اس بات کو ماننے پہ تیار ہے کہ 50% بچے کا ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور 50% جو ہے وہ ہیریڈیٹی اس کے اوپر اثر انداز، وراثت جو اس کی وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو امام علی مقام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں شہزادہ علی اصغر، تو آپ کی فضیلت میں تو کسی قسم کا کوئی شک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن جہاں تک ماں کے حوالے سے بات ہے تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ماں کے حوالے سے کہ شب عاشور بڑے غضب کی رات تھی، اور وہ رات کہ جو قرنہا قرن کی تمام راتوں پر حاوی ہے، اور اس رات ہمیں نظر آیا ہے کہ دشت کربلا میں
माओं का किरदार बड़ा लाफानी नज़र आया, तमाम माओं का, जितनी भी थी इमाम अली मक़ाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। और हम देखें कि माओं के दिल जो है बड़े रक़ीक़ होते हैं बच्चों के लिए। मैं भी माँ हूँ, आप भी माँ हैं, बेशक माएँ सुन रही होंगी, हमें देख रही होंगी, तो माओं के दिल बच्चों के लिए बड़े रक़ीक़ हुआ करते हैं। जो माँ की ममता हुआ करती है, माँ की ममता जो है वो बड़ी बेकाबू हुआ करती है और वो हमेशा बच्चे के फेवर में सोचती है। माँ की ममता जो है वो हमेशा बच्चे के फेवर में होती है। तो बच्चे के फेवर में जब माँ की ममता होती है तो हर माँ ये चाहती है कि मैं अपने बच्चे को बचा लूँ। लेकिन यहाँ किरदार इतने लाफानी हैं, मैं फिर यही बात कहूँगी कि ये एक मुनफरिद जंग है जहाँ माएँ अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं शब आशूर, और इस तरीके से तैयार कर रही हैं कि उनके अजदाद की शुजाअत के कारनामे, उनके अजदाद की इबादतों के तस्करे, उनके अजदाद के किरदार के किस्से सुना रही हैं और उन्हें हक़ के ऊपर कुर्बान होने की तलक़ीन हो रही है। ये दर हकीकत तो हमें नज़र आता है कि जिनके बेटे जवान थे वो माएँ तो ये किरदार अपना निभा रही थी बहुत सुन खूबी, लेकिन एक माँ ऐसी थी कि जिसका बच्चा सिर्फ 6 महीने का था। तो उस माँ के अल्फाज तारीख़ में नज़र आते हैं हमें कि वो माँ झूले की डोरियाँ हिलाती जाती थी और कहती जाती थी कि मेरे बच्चे, सब माँओं के पास तो जवान बेटे हैं, वो कल सब इमाम के ऊपर से अपनी अपनी कुर्बानियाँ पेश कर देंगी अल्लाह के हुजूर, लेकिन मेरे पास सिर्फ तुम हो। 6 महीने के बच्चे को एक माँ ये तलक़ीन कर रही है, एक माँ 6 महीने के बच्चे को ये बता रही है कि उसका फ़र्ज़ क्या है। अरबाब अज़ा, मैंने कहा ना कि मैं भी एक माँ हूँ, आप भी एक माँ हैं, माएँ सुन रही हैं, हमें देख रही हैं कि 6 महीने के बच्चे को भी इस तरीके से तरबियत दी जा रही है। मालूम नहीं परवरिश कैसे की होगी, किस बुलंद आहंग पे परवरिश की होगी मेरे बाप ने उसकी, उस बच्चे की, लेकिन वो सिखाना मेरे बाप का बताता है कि माँ कितनी बुलंद आहंग थी, कि कहती है कि कल जब रोज़े वेगा हो सब जाएंगे तैयार होकर के जंग करने के लिए, हक़ पे कुर्बान होने के लिए, तो तुम घुटनियों के बल चलते हुए मैदान वेगा में जाना, मैदान जंग में जाना और जाके हक़ पे से कुर्बान हो जाना। बेशक। तो ये बीबी उम्मे रबाब का किरदार बड़ा लाफानी है। बेशक। और वो जो बीबी उम्मे रबाब ने अपने बच्चे को आरास्ता करके मदीने खैमे से मक्तल की जानिब भेजा था, वो एक बड़ा पुरअसर मंजर है। बिल्कुल एक पुरअसर मंजर है वो मंजर हमें ऐसा नज़र आता है कि देखिए हादसाती तौर पे तो बहुत कुछ हो जाता है दुनिया में, और खुदा न करे किसी के साथ हो, अल्लाह सबको महफूज रखे। हादसाती तौर पे कुछ हो जाना एक अलग बात है, लेकिन बाकायदा हक़ की बका के लिए अपने बच्चे को तैयार करके बीबी उम्मे रबाब ने, और उसके बाद जब इमाम अली मुकाम ने आवाज़ हलमिन बुलंद किए, तो आप आए हैं, जब गिरिए की आवाज़ बुलंद हुई है ख़याम से, जब आप आए हैं तो बीबी उम्मे रबाब ने आरास्ता करके बच्चे का कुर्ता भी बदलाया है आपने, बच्चे के सर पे अमामा भी रखा है आपने, कि जैसे सब माओं ने सुबह अपने अपने बच्चों को मुजाहिद बना करके, सिपाही बना करके भेजा था। तो हमें नज़र आता है कि बीबी उम्मे रबाब ने भी वैसे ही उसको एक सिपाही की शक्ल में आरास्ता किया उस बच्चे को, और कहा कि तुम मैदान वेगा में जा रहे हो, जो जाम शहादत नोश करने के लिए जा रहे हो, तो लाजिम है कि तुम एक मुजाहिद की शान से जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हमें मक़तल करबला का मंज़र नज़र आता है बाबुल हवाइज हज़रत अली असग़र के हवाले से, वो बड़ा पुरअसर है, और यजीदियत के जो तूफ़ान सर उठाते हैं, हुसैनियत के समंदर में डूब जाते हैं। तबस्सुम अली असग़र ने कर दिया साबित, यजीदियत पे तो बच्चे भी मुस्कुराते हैं। आपने बीबी उम्मे रबाब के जिस अजीम किरदार के मुताल्लिक़ निशानदेही की, ये एक माँ की ममता का हमें एक ख़ास अंदाज़ नज़र आता है, लेकिन वो पिदरी मोहब्बत, वो बाप की मोहब्बत, कि जब इमाम अली मकाम लेकर गए हैं मक्तल की जानिब, तो आपने हज़रत अली असग़र को इबा के दामन से ढांप लिया और लश्कर अश्किया के सामने लेकर जाते हैं, तो मौला फरमाते हैं कि बेटा हुज्जत को तमाम करो। ये कुछ अलग सी बातें हैं। मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि करबला के बच्चे शायर अल्लाह हैं, औलियाए खुदा हैं, ये मामूली बच्चे नहीं है मेरे और आपके घरों के, ये कोई अलहदा से बच्चे हैं। इन बच्चों की अजमत पर आप कुछ रोशनी डालिए। देखिए, ये बच्चे, मैंने अभी इब्तिदा में आपसे कहा था ना कि हेरिडिटी बड़े माने रखती है, तो ये बच्चे वो हैं कि जो ख़ानदान रिसालत के फूल हैं, ये बच्चे वो हैं कि जो ख़ानदान रिसालत की अजीम शख्सियतों की गोद में पल के बड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम ये देखें कि इनके खून के असरात,
ان کے ماحول کے اثرات، ان کا انوائرمنٹ، ان کی ہیریڈیٹی، سب کچھ انہیں لافانی بنا رہی ہے. تو یہ وہ نہ یہ کربلا کی جنگ جو ہے یہ کوئی عام جنگ تھی، کیونکہ عموماً جنگیں جو ہوتی ہیں وہ مفادات کے لیے ہوتی ہیں، ذاتی مفادات کے لیے ہوتی ہیں. کربلا کی جنگ جو ہے، بیٹل آف کربلا، ایبسولوٹلی دس از دا بیٹل آف رائٹ، حق کی جنگ تھی. اور حق کی جنگ میں ہمیں ہر کردار برحق نظر آیا ہے. بے شک. امام علی مقام کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، 72 افراد، ایک جانب ہزاروں کا لشکر، یہ 72 کے 72 افراد جو ہیں جیسے لگتا ہے کہ یہ کسی بہترین سانچے میں ڈھلے ہوئے لوگ ہیں، سبحان کہ جو من جانب پروردگار ہیں، جو منصوص من اللہ ہیں، جن کو پروردگار عالم نے چن لیا تھا اس مخصوص دن کے لیے، روز عاشور کے لیے. تو یہاں پہ شہزادہ علی اصغر کا بھی کردار وہی ہے کہ جس کو پروردگار عالم کی جانب سے منصوص کیا گیا تھا. بے شک. یہ کردار اتنا عظیم کردار کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دے آواز حلمین کو سن کر کے. اور صرف یہی نہیں کہ جب آپ نے آواز حلمین بلند کرنے کے بعد بچے کو گود میں لیا ہے، میدان کربلا میں آئے ہیں، اور آپ نے جب فوج اشقیہ کے سامنے بچے کو پیش کیا اور کہا کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہے، یہ بچہ بھی 3 روز کا پیاسا ہے، تو بچے نے بے ساختہ اپنی زبان کو ہونٹوں پہ پھرا دیا. بے شک. باپ کے اس قول کی تائید کی کہ بے شک میں پیاسا ہوں، میرا باپ صادق ہے، بتا رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ منظر ایسا تھا کہ فوج اشقیہ کی سپاہی بھی منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو حقانیت ہمیں نظر آ رہی ہے علی اصغر کے کردار میں، وہ حقانیت دشمن بھی ماننے کو تیار تھا. اچھا، حق ہمیشہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے، بے شک. چاہے وہ حق کو تسلیم کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، لیکن حق ہمیشہ دلوں پر قلوب ہمیشہ منقلب ہوتے ہیں حق سے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ کے کسی نے کہا تھا کہ مولا میں چاہتا ہوں تبلیغ کے لیے جاؤں، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ضرور جاؤ، لیکن یہ کوشش کرنا کہ تمہیں زبان سے زیادہ کام نہ لینا پڑے. مراد یہ تھی آپ کی کہ اپنے کردار سے ثابت کرنا کہ جو لوگ بھی حق پہ قائم رہتے ہیں ان کا کردار اتنا لافانی ہوتا ہے کہ انہیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، قلوب منقلب ہو جاتے ہیں. بے شک. تو یہاں ہمیں شہزادہ علی اصغر کا کردار بھی ہمیں نظر آیا ہے کہ جس سے دل منقلب ہو گئے فوج اشقیہ کے، کہ جس وقت آپ نے زبان پھیری ہے اپنے لبوں پہ تو فوج اشقیہ کی سپاہی منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. اور وہی وہ وقت تھا کہ جب پسر سعد نے یہ حکم دیا کہ حسین کے کلام کو قطع کرو. اور حسین کا کلام کس طریقے سے قطع ہوا، تمام کی تمام تواریخ گواہ ہیں کہ حرملہ کو حکم دیا کہ حسین کے کلام کو قطع کرو. اور یہ قطع بر کلام حسین، یہیں پر ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں. ناظرین، پروگرام میں وقت ہوتا ہے ایک نہایت مختصر سے وقفے کا، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین، ایک نہایت مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری، اور ہم بات کر رہے ہیں پروگرام سلام یا حسین میں میٹرو ون نیوز کی وہ محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ آپ دیکھا کریں گے 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک، اور مسلسل دیکھتے چلے آئے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو بھی حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو بھی حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتی چلوں. میرے ساتھ موجود ہے محترمہ عارفہ رضوی صاحبہ اور ان کے ساتھ موجود ہے شہربانو حیدر صاحبہ. میں گفتگو کا وہیں سے آغاز کروں گی جہاں سے ہم نے اپنی گفتگو کے سلسلے کو منقطع کیا تھا. قطع بر کلام حسین، یعنی حضرت علی اصغر میں نصرت امام کا جذبہ نظر آ رہا ہے، اس جذبے کو بیان فرمائیے. دیکھیے، حضرت علی اصغر میں جو نصرت امام کا جذبہ ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ جذبہ تو وہ ہے کہ جو شب عاشور ان کی ماں نے انہیں سکھایا، ان کی ماں نے انہیں بتایا، جو تاکید کی. اور پھر ہمیں نظر آ رہا ہے نصرت امام کا جذبہ یہ کہ جیسے ہی امام علیہ السلام نے آواز حلمین بلند کی ہے تو خیام سے رونے کا شور ہوا. تو آپ آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا ہو. تو جب آپ آئے ہیں خیام میں اور آپ نے آ کے دریافت کیا ہے کہ کیا وجہ ہے، گریہ کا سبب کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ شہزادہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. تو بی بی عمر باب نے کہا کہ آپ کی آواز حلمین جیسے ہی سنی بچہ بے قرار ہو گیا، بچہ بےتاب ہو گیا. تو یہ نصرت امام کا جذبہ ہی تھا کہ جو شہزادہ جھولے سے گرا ہے اور اس کے بعد ماں نے اس کو تیار کرایا ہے. اور جب
آپ لے کے آئے ہیں کہ جو وقت کے امام ہیں، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ معلوم نہیں کہ قطع کلام حسین سے مراد کیا تھی پسر سعد کی، حرملہ نے کس کی جانب یہ تیر پھینکا تھا، شہزادہ علی اصغر کی جانب پھینکا تھا یا امام علی مقام کی جانب پھینکا تھا؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بچے نے ہمک کے وہ تیر اپنی جانب لے لیا. بے شک. تاریخ یہ بتا رہی ہے، روایات یہ بتا رہی ہے کہ جب تیر آیا ہے امام علیہ السلام کی جانب تو بچے نے ہمک کے اپنی جانب وہ تیر لیا ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے 6 مہینے کا بچہ، اور 6 مہینے کا بچہ کتنا ہوتا ہے، اور وہ بچہ جو 3 روز کی بھوک و پیاس میں، کتنا خون نکلا ہوگا اس کے گلے سے کہ خون خشک ہو جایا کرتا ہے عالم پیاس میں. بس اتنا ہی خون تھا کہ وہ امام علی مقام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا. بے شک. اور اس خون کو جب زمین پہ پھینکنا چاہا تو زمین سے ندا آئی، قادر الکلام ہے امام، وہ سن رہے ہیں کہ زمین کہہ رہی ہے کہ یا امام اگر یہ خون ناحق مجھ پہ گرا تو قیامت تک ایک دانہ غلہ یہاں سے اگے گا نہیں. بے شک. جب آپ نے آسمان پہ پھینکنا چاہا تو آسمان سے ندا آئی کہ اگر یہ خون ناحق میری جانب آیا تو قیامت تک کہ قطرہ آب نہ برسے گا. بے شک. امام علی مقام حسین علیہ السلام نے اس ذبح عظیم کو، اس کے خون یعنی کو، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ ایک کہیں بے چارگی تھی امام حسین علیہ السلام پہ، ایک بے بسی کا عالم تھا اس وقت بچے کی شہادت کے وقت کہ اس خون کو نہ زمین قبول کر رہی تھی نہ آسمان. بے شک. ظلم کے ساتھ شہید ہونے والے بچے کے خون کو ہر ایک خوف کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، چاہے وہ زمین ہو چاہے وہ آسمان ہو. سکوت طاری تھا. امام علی مقام نے مجبور ہو کے اس خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا. فوج اشقیہ سے کہا کہ روز قیامت میں اپنے جد کے حضور اسی عالم میں جاؤں گا. بے شک. ارباب اعضاء، یہ خون ناحق علی اصغر جو بہا وہ یقیناً نصرت امام کے لیے بہا. بے شک. یہ نصرت امام کا جذبہ تھا کہ آنے والے تیر کو علی اصغر نے اپنے گلے پہ لیا، اور جب گلے پہ لیا تو اس طریقے سے کہ وہ خون ناحق امام علی مقام کے ہاتھوں سے منتقل ہوا ہے آپ کے چہرے پہ. بے شک. اور اس کے بعد حضرت علی اصغر کے لاشے کو لے کر امام 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. رضن بقضائہ تسلیما لامری انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک عجیب راز مضمر ہے. یہ راز یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی شہادت تھی، اتنی عظیم شہادت تھی کہ جس کے لیے قرآن نے گواہی دی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تم سب کو پلٹ کے ہماری جانب آتا. رضن بقضائہ تسلیما لامری، وہ لوگ کہ جو اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو امام علی مقام حسین علیہ السلام وہ کہ جنہوں نے ہر لاش کو اٹھاتے ہوئے سجدہ شکر پہلے ادا کیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کی. ارباب اعضاء، حق کے لیے یہ آخری قربانی تھی حسین کی. بے شک. امام علی مقام نے اسی لیے یہ کہہ دیا کہ میرے رب میں تیری رضا میں راضی ہوں، ہم سب کو پلٹ کے تیری بارگاہ میں آتا. بے شک. بے شک. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کی ننھی سی لحد کھودی اور ان کو پیوند زمین کر دیا. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو کاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے. ہزاروں سلام ہمارا بی بی ام رباب پر کہ 2 بچے آپ کو اللہ نے عطا فرمائے. تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی حضرت علی اصغر کے ذکر کے بغیر اور جناب سکینہ کے ذکر کے بغیر. یعنی جب تک علی اصغر شہید نہیں ہوتے تب تک امام علی مقام مقتل میں نہیں جاتے، اور جب تک سکینہ کی شہادت نہیں ہوتی تب تک اہل بیت اطہار کو زندان سے رہائی نہیں ملتی. ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ شہر بانو حیدر صاحبہ. بڑی ننھی سی ذاکرہ ہیں، ننھی سی سوسخان ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ آج حضرت بی بی ام رباب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے کسی بچے کا تذکرہ فرمائیے. اے بادِ صبا جا کے یہ امّوں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ
کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بد عصر لعینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا لائیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لائیں کر چکا سیراب وہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ، ایک جام ہوا شام غریبا میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ، گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، قسمت میں میری ہے لکھے زندہ کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ۔ جزاک اللہ۔ محترمہ شہربانو حیدر صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرماتی اور انہوں نے جناب ام رباب کو نذرانہ عقیدت خراج تحسین پیش کیا اس سلام کے ذریعے کہ جس میں جناب سکینہ بنت الحسین کا تذکرہ ہے۔ یقیناً کیا کہنا کہ بی بی ام رباب کے ان دونوں بچوں کے ذکر کے بغیر تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی، اور ہر نسل کو اس نسل سے اولاد ملے گی، ہر نسل کو اس نسل سے اولاد ملے گی، ماؤں کو تیرے جھولے سے اولاد ملے گی۔ یقیناً ہمارا ہزاروں سلام ہمارا جناب باب الحوائج ششماہ حضرت علی اصغر پر، اور ہزاروں سلام ہمارا بی بی ام رباب پر اور ان کی چھوٹی بچی جناب سکینہ بنت الحسین پر۔ پروگرام سلام یا حسین میں اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی کل کسی اور نئے مہمان کے ساتھ، نئے نوحوں کے ساتھ، نئے سلام کے ساتھ، نئے نکات فکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت کے لیے بس اتنا ہی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔